تو میں چاہوں گا کہ ایک بار زوردار بھائی طارق کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے جو ہے وہ ہم خدا کے حضور اپنے پیارے بھائی طارق کے لیے دعا گو ہیں. خداوند ان کو بڑی برکت دے کہ وہ خدا کا کلام جو ہے وہ جگہ جگہ مختلف چرچز میں جا کر جو ہے کلام کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے بہت ساری بہنوں بھائیوں کے پاس خدا کا خوبصورت کلام پہنچاتے ہیں. خداوند ان کو برکت دے. تو ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. آئیں کلام مقدس میں سے ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 40ویں آیت جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. بڑے دھیان کے ساتھ جن کے پاس خدا کا خوبصورت کلام ہے وہ کھولیں گے اور یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھیں گے. سو پاک کلام میں جو لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا, کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. خدا کے کلام پر خداوند کی برکت. سو خداوند یسوع المسیح نے یہاں بڑی واضح طور سے کہا, جب اس بہن نے اپنے بھائی کی خبر خداوند یسوع المسیح کو سنائی کہ میرے بھائی کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں, ہم نے تجھے کہلا بھیجا, ہم نے تیرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے استاد, اے خداوند تو آ اور ہمارے بھائی کے لیے دعا کر تاکہ وہ شفا پا جائے, مگر ایسا نہیں ہوا. سو خداوند یسوع المسیح نے اسے کہا کہ اب بھی اگر تو اپنے بھائی کے لیے زندہ خدا پر ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. اس بات کو اپنے ذہن میں نشین کر کہ اب بھی اگر تو خدا پر ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی. جلال کا مطلب ہے خدا کا ظہور, اور جب خدا کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ خدا کی مافوق الفطرت قدرت بھی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو جب تو خدا کا جلال دیکھے گی تو خدا کی مافوق الفطرت قدرت بھی ظاہر ہوگی. وہ قدرت جو موت کو زندگی میں بدلنے والی ہے, وہ قدرت جو صدرک مسک اور عبد النجو کو آگ کی بھٹی میں سے بچانے والی ہے, وہ قدرت جو دانییل کو شیروں کی مان سے اور شیروں سے بچانے والی قدرت ہے. ایسی قدرت جو پہلے کلثم کو 2 حصے تقسیم کر دینے والی قدرت ہے, کیونکہ جب خدا کا ظہور ہوتا ہے تو خدا کی مافوق الفطرت قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے. اگر تو اب بھی ایمان رکھے تو خدا کا جلال دیکھے گی. اس نے کہا, اے خداوند, اے استاد, میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں, میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں. اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس کے مرے ہوئے بھائی لازر میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ اس کو 4 دن مرے ہوئے ہو چکے تھے. اور انسانی عقل کے مطابق, یہودیوں کی عقل کے مطابق 4 دن کے مرے ہوئے شخص کو, یہودیوں کی یہ سوچ تھی کہ 3 دن تک جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ زمین پر ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے, وہ واپس آ سکتی ہے, لیکن جب 3 دن پورے ہو جائیں تو پھر ناممکن ہے, پھر یہ بہت مشکل ہے, پھر یہ قیامت والے دن میں تو ہو سکتا ہے ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ انسان کی عقل سے بالا تر بات تھی.
اور پاک کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے آواز دی کہ لازر قبر میں سے باہر نکلا، تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ لازر 4 دن کا مرا ہوا قبر میں سے باہر نکلا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ سارا کیسے ہوا؟ ایمان کے سبب سے، ایمان رکھنے کے سبب سے۔ بے شک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ان بہنوں نے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر باقاعدہ طور سے پاک کلام کو سیکھا تھا، باقاعدہ طور سے پاک کلام کو سننے والی تھی، بڑے دھیان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر یہ خدا کا کلام سیکھنے والی تھی۔ اس لیے ان کے اندر ایمان تھا، یہ ایمان سے بھری ہوئی تھی، ان کے اندر ایمان کا روح تھا، اور جس کے سبب سے انہوں نے خدا کا جلال دیکھا، اپنے 4 دن کے مرے ہوئے بھائی کو زندہ پایا۔ ہاللیلویہ۔